بہت شکریہ رضوان الرحمان رضی صاحب. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے گیسٹ آف آنر جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن چودھری قمرالزمان صاحب سے کائنڈلی تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پریزیڈنٹ نعمان یحییٰ صاحب، جنرل سیکرٹری مرزا مبشر بیگ صاحب اور کیبنٹ ہماری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، آج کے ہمارے چیف گیسٹ حافظ عبدالوحید صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں دارالفلاح فاؤنڈیشن کے، اور ہمارے تو ہر دل عزیز شخصیت جن کو ہم کہتے ہیں اکثر اوقات رضوان رضی صاحب، رضی دادا کے نام سے، جن کو آپ بہت ساری جگہ سنتے اور جانتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹل، السلام علیکم. پریزیڈنٹ صاحب نے جب مجھے کہا ٹاپک یہ ہے اور آنا آپ نے ہے، میرے اور ان کے کچھ معاملات میں خیالات مشترکہ ہیں، اور یہ اسی لیے ان کی اسمائل کا مطلب بھی یہ ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ غصہ نہیں کرنا. تو پریزیڈنٹ صاحب غصہ کرنے والی میرا خیال اب شاید ہم میں وہ غیرت اور حمیت اور وہ چیزیں رہی نہیں جو 75 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا اور جو ہوتا چلا آ رہا ہے. بات ہم کسی طرح سے بھی کر لیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم نے اس سے سبق کچھ نہیں سیکھا. نہ ہم نے 71 سے سیکھا، نہ اس کے بعد جو سانحات ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے، نہ ہم نے ان سے سیکھا. آج بھی ہم اسی ڈگر پہ ہیں. جس طرح آج کے دن ہی وہاں پہ ڈھاکہ میں بیٹھ کے بات ہوتی تھی کہ وی ول چینج دا ریس، تو ہم نے ریس چینج کرنے کی بات کی. واقعی انہوں نے پاکستان سے وہ بنگالی بن گئے، پاکستانیوں سے بنگالی بن گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائلاگ ہی حل ہے، اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ کے اسٹیٹ کے پلرز ہیں ان کو اپنی جگہ اگر کام کرنے دیا جائے اور ہر شخص اپنا کام کرے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر چیز کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن انفارچونیٹلی نہ تو ہم نے اپنا ہی کام ٹھیک کیا آج تک، اور نہ ہی کوئی ٹھیک جو کرنا چاہتا ہے اس کو کام کرنے دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے، حالت ہماری آج یہ ہے کہ ہمیں تنخواہوں کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے، اور سود جو لیا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بھی نیا قرض لینا پڑتا ہے. ڈیولپمنٹ ورک تو بڑی دور کی بات رہ گئی. جتنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اب جس حد تک ہمارے بڑھ چکے ہیں، اور ان میں مزے کی بات اب دیکھیں کہ کس طرح سے ایڈیشن ہوتی ہے. ابھی جب یہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا، گورنمنٹ چینج ہوئی، تو آنے والوں نے ماشاءاللہ کتنی خوش اسلوبی سے جو ہمارے کچھ رکے ہوئے معاملات تھے بجٹ کے، ڈیفنس کے بالخصوص، ان کو آتے ہی پہلے تو ہم نے وہ کلیئر کیا نا کہ ہم یہ اس کو تو کلیئر کر دیں. تو جب ہم کمپرومائزڈ سچویشن میں آتے ہیں تو پھر اسی طرح کے کمپرومائزز آگے ہوتے ہیں. شاید میرے ساتھ آپ لوگ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میری ایک رائے ہے کہ آج تک ہمیں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے، جو گراس روٹ لیول سے پولیٹکس سے اٹھ کے آیا، وہ آگے آیا اور ہمیں اس نے لیڈ کیا. ایسا نہیں ہوا. ہمیں ہمیشہ بنے بنائے لیڈر دیے گئے، ان کی دیوتا جیسی ہمیں تعریفیں سنائی گئیں. پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، جہاں جیسے ہو سکا ہم نے ان کو ایک دیوتا بنا کے پیش کیا. اور جب ان کے ساتھ بات نہیں بنی تو وہی ہم نے وقت کے شیطان بنا دیے، اور پھر جب وقت آیا تو اسی کو پھر دیوتا بنانے کی کوشش کی، جو آج تک سلسلہ جاری ہے. چاہے بھٹو صاحب کی ہم بات کریں یا اس کے بعد والوں کی بات کریں، یہ سارے کے سارے ایک ہی گھر سے آتے ہیں، وہیں سے آگے بڑھتے ہیں اور لے کے آتے ہیں. جہاں تک آپ نے سر بات کی ایوب خان صاحب کی، تو انہوں نے تو خیر اس میں کوئی شک نہیں، ان کے عزائم اگر آپ ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں، جو ٹرین جس کے ساتھ وہ آئے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کے بعد کیا ہوتا رہا، انہوں نے تھرو آؤٹ ہی، ایون قائد اعظم نے ایک اس وقت انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ میرے جو ہیں، یہ شخص جو ہے میرے قریب نہ آیا کرے، کیونکہ یہ شخص جو ہے پولیٹیکل سسٹم پہ بلیو نہیں رکھتا. تو اس حد تک ان کو کیا گیا. پھر وہ اس کا رزلٹ آگے دیکھیں کہ ان کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک ہوا، جتنے سارے اس وقت اس مین آپ کی اسٹریم لائن کی لیڈرشپ تھی، وہ ساری کی ساری غداروں کی لسٹ میں شامل ہو گئی. اور جو 1857 سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو مخبریاں کرتے رہے انگریز کی، اور اسی کو دیوتا مانتے رہے، وہ پھر
47 میں بھی وہی آگے قابض ہو گئے اور آج تک وہی چلتے آ رہے ہیں، اور فی الحال تو لگتا ہے وہ سلسلہ تھمتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انصاف کی اور حقوق کی، یہ جیسی آواز ہم نے 71 سے پہلے بنگلہ دیش سے سنی، آج بھی وہی آوازیں اسی طرح کی، آج بھی آپ کو تمام صوبوں کی اسی طرح کی آوازیں ہیں۔ پنجاب میں آ جائیں تو جنوبی پنجاب کی وہی آواز ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ہمیں سوشل سسٹم کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے، اور ڈیو جو رائٹ والی بات ہے ہمیں میرا خیال ہے اس کی طرف آنا چاہیے۔ بلوچستان کی محرومی، ہم جب سے درسی کتب پڑھنا شروع ہوئے ہیں اسی وقت سے بھی، اور ہمیشہ سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ایک ہی بات سنتے ہیں، بلوچستان کی محرومیاں، سندھ کی محرومیاں، سرحد کی محرومیاں، بھی پنجاب کی رہ گئی، پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب کی محرومیاں جو ہیں وہ اس وقت بڑی نمایاں کی جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے وقت سے کچھ نہیں سیکھا، نہ ہم نے سوشل سسٹم کو اپنے ٹھیک کیا، نہ ہم نے اپنے جسٹس سسٹم کو ٹھیک کیا، نہ ہی ہم نے اپنا جو رویہ تھا اس کو ٹھیک کیا کہ ہم ایک قوم کی مانند بن جائیں۔ ہم آج بھی طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سندھی، پنجابی، بلوچستان، اب اگر پنجاب کی بات کریں تو پھر سرائکی، اور اس کے بعد پھر آ جائیں تو پھر پوٹھوہاری، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے الگ الگ سیگمنٹ، اور آج بھی اسی پہچان کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے والا تو میرا خیال کام نہیں ہے، ہم شاید بہت پیچھے ہیں، جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا وہاں سے نہ تو آج اس طرح کے ریسورسز اتنے جس وقت تھے، شاید اس سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں، اس وقت مائنس میں نہیں تھے، آج ہم مائنس میں ہیں۔ جو ٹیریٹری ہمیں ملی آج اس میں بھی ہم مائنس میں ہیں، ہم نے اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں کیا۔ ہماری فارن پالیسی اس وقت جہاں پہ تھی آج وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت ایک فوجی جو سربراہ تھا وہ ایک غیر پاکستانی کہہ لیں، ایک گورا ملا، اور اس نے یہاں تک کہ ایک فائل جب ایوب خان نے اس وقت ایک زمین کی ایک پلاٹ کے لیے انہوں نے مانگی تو انہوں نے اس کو کہا کہ کس بات پہ تمہیں ایک پلاٹ ایکسٹرا دے دیا جائے یا دیا جائے، اسٹیٹ کی لینڈ اس طرح نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر جب اس کو موقع ملا تو اس نے پھر ایسا آپ لوگوں کو شروع کیا کہ آج صرف اور صرف پراپرٹی ڈیلرز کی آواز ہی زیادہ آتی ہے، بڑی آواز آتی ہے، اور ہم اسی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اسی بزنس مافیا کی ایک نئی ایک ٹائکون بن کے سامنے آ گئے ہیں۔ شاید ہمارا جو اصل مقصد تھا ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے ایک ہی محاورہ سنتے ہیں، گھر میں گھس کے ماریں گے، اور آج تک وہی سنتے آ رہے ہیں کہ محاورہ ہی ہمیں چینج کر لینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے کسی کے گھر میں گھسنے کی بجائے۔ بھئی گھر میں تو ہمارے انہوں نے گھس کے مارا 71 میں، ہم نے کوشش کی 65 میں، وہ بھی ہم نے پھر بھی مار کھائی۔ تو دیکھیں ہمیں کچھ کسی جگہ سے اپنا سبق سیکھ لینا چاہیے، اپنے سپیریٹی کمپلیکس کو کم کر کے، تو جو ہمارا اصل مقصد ہے ہمیں اس کی طرف آ جانا چاہیے۔ میرا کام قلم سے ہے، مجھے قلم کی بات کرنی چاہیے، میرا کام دلیل کا ہے، مجھے دلیل سے بات کرنی ہے، آپ کا کام جو ہے وہ آپ کریں، باقیوں کو بھی اپنا کام کرنے دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ باقیوں کو بھی اپنا کام کرنے دیں، تو پھر ہم آگے بھی بڑھیں گے، یہ ملک بہتر بھی ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں گھوم کے ہم نے دیکھا ہے اس جیسی آزادی، اس جیسی نعمتیں، اس جیسے موسم، اس جیسے پھل، اس جیسی، آپ اگر زمین کی بات کریں گے تو اس جیسی زمین کہیں نہیں ہے۔ لیکن خدا را اس زمین کو آگے بڑھنے دے، اس کی فرٹیلٹی سے لوگوں کو آگے سیراب ہونے دیں۔ میں ابھی کل ہی ایک کالم پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی ریسیشن کا ٹائم آیا ہے اس میں تقریباً جو ہماری ایلیٹ یوتھ تھی، جس کو ہم اپنے پروفیشنلز کہتے ہیں مختلف شعبہ جات میں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، تمام جو پروفیشنز ٹاپ کے ہیں، ڈیولپمنٹ ریسرچ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان میں سے 60% لوگ آپ کے جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں اس ٹائم میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں اور اپنے ملک کو آ کے سرو کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے کہ ہم اچھے ہونہار لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس سرزمین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اس المیے پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے، چاہے کچھ بھی کہہ لیں، اپنے اپنے کام سے کام رکھیں، جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ رہی بات سینسیٹیو ایشو کی اور
سینسیٹیو دن کی، تو اس کی تو ہم نے بھائی تابناکی کو ختم کر دیا. ابھی آپ کو کل کے دن کہیں کہیں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز نظر آئے گی، آپ کو اگر نظر آئے گا تو APS نظر آ جائے گا سب طرف. لیکن ہمیں یہ اتنا بڑا جو سبق ہے، آدھا جہاں ہم نے ملک دے دیا، ہم سے بڑی وہ کمیونٹی تھی، ان لوگوں نے، آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو وہیں سے تحریک پاکستان شروع ہوئی تھی. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، ہمارے اس وقت کے ایک وہاں سے جو اسپیکر تھے بنگالی، تو ان کو ایوب خان صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ ہم سے الگ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ سے الگ ہم ہو جاتے ہیں، یہ بتائیں کہ اکثریت میں کون ہے. تو انہوں نے کہا جی اکثریت میں تو مشرقی پاکستان. انہوں نے کہا دین وی آر پاکستان، آپ پاکستان چھوڑ دیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو نکالا. بھائی یہ سچی بات ہے، اور جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسری بات رہی سر، آپ نے کہا ہم نے سرنڈر کیا. سرنڈر ڈیڈ کی اگر بات کریں نا، تو ایک بیوروکریٹ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جس وقت یہ سرنڈر ڈیڈ ادھر مغربی پاکستان میں ہم بیٹھے تھے اور وہاں پہ یہ سائن ہونی تھی، اور وہاں پہ جو ہمارے تمام فوج کے ہمارے لوگ بیٹھے تھے، وہ اس بات کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ جو سرنڈر کا ٹائم ہے وہ یہاں کا آئے گا یا وہاں کا آئے گا، ڈھاکہ کا آئے گا یا ادھر کا آئے گا. وہ کہتا ہے اتنی بحث طویل ہو گئی، 2.5 گھنٹے پونے 3 گھنٹے بعد میں نے ان کو کہا سر بات یہ ہے، سرنڈر تو سرنڈر ہے، ٹائم کوئی آ جائے. تو کہتا ہے کہ میری انہوں نے وہ کلاس کی اور مجھے کمرے سے نکال دیا یہ کہہ کے کہ جی یہ ایک کمپرومائز ہے، اس کو تم سرنڈر سمجھتے ہو. بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہماری غلطی ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں نے تو کوشش کی جو بات دل میں ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کی جائے، اور واحد آگے جو بڑھنے کا راستہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ. ہماری سبجیکٹ اخبار کا بہت شکریہ. انہوں نے کچھ نئے ٹاپکس کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی روایت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حقیقت سے روشناس بھی ہونا چاہیے. لاسٹ ڈے ہم نے اقبال ڈے کے ریفرنس سے بات کی اور اس کے اوپر بات کی. آج ہم نے سقوط ڈھاکہ کے اوپر بات کی. تو کچھ حقیقت سے روشناس بھی ہونا چاہیے، کچھ علم والے لوگ رضی صاحب جیسے ہمارے درمیان ہوں، تو کچھ نئی نئی باتیں ہمیں سننے کو بھی ملیں جو ہمارے لیے آج نہیں ہیں، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، امر ہیں، جو ہمیں نہ آج تک بتائی گئی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں. ہمارا تو سلیبس ہی چینج کر دیا گیا سارا. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ چودھری قمرالزمان صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اینڈ فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب آج کے ہمارے چیف گیسٹ حافظ عبدالوحید صاحب، چیف ایگزیکٹو دارالفلاح انٹرنیشنل اور اسکالر کنگ سعود یونیورسٹی ردا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم جناب نعمان یحییٰ صاحب، صدر لاہور ٹیکس ایسوسیشن بار، محترم جناب قمرالزمان صاحب، محترم جناب رضوان الرحمان رضی صاحب، اور دیگر تمام حاضرین مجلس، بہنوں اور بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں مجھے یہاں آ کے کہنا تھی وہ ساری کی ساری باتیں یہاں کہہ دی گئی ہیں. اسی بات کے ایک آدھ پہلو کی طرف میں بھی نشاندہی کروں گا. نظریہ ایسا ہے کہ آج یہاں جو اظہار خیال جن لوگوں نے بھی کیا یا جو کرنے جا رہا ہے،
اس حوالے سے وہ سب ایک ہی نقطے اور ایک پیج پر جمع ہے۔ آپ چونکہ وہ کرا ہے ماشاءاللہ، اور ایک سنجیدہ طبقہ علم و ہنر کے حوالے سے، پاکستان کی خدمت کے حوالے سے ایک سنجیدہ طبقہ یہاں موجود ہے، تو یہاں اس حوالے سے بھی ایک واقعہ کوٹ کرنا ضروری ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے والد کے جانشین بنے، وراثت پہ لی اور وہ بادشاہ بنے، لیکن ابھی بادشاہت سے پہلے جب ان کے پاس ایک چھوٹے شیر خوار بچے کا کیس آیا، دو خواتین اس بچے کا کلیم کر رہی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرا ہے، یہ کہتی تھی میرا ہے، تو جھگڑے کی شدت اور نوعیت کے پیش نظر انہوں نے ابتدائی طور پر یہ بات کہہ دی کہ بچہ ایک ہے، دعوے دار تم دو ہو، تو کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ اس کو آدھا آدھا کر دیا جائے۔ تو جس کا وہ بیٹا تھا وہ چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا حضرت اسی کو دے دیں، میں بچہ نہیں لیتی، کم از کم یہ جیسا بھی ہوگا میری نظروں کے سامنے تو رہے گا۔ اصل میں یہ پاکستان تھا کس کا کہ اس کی تقسیم سے کسی کا دل نہیں چرا اور کوئی اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا۔ اگر تھوڑا سا اور پیچھے سفر کیا جائے، ماضی میں اور پیچھے جایا جائے، ایک وقت تھا سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اور ان کے رفقاء نے جو تحریک یہاں چلائی تھی، وہ آزادی ہند کی تحریک تھی کہ جو لوگ یہاں پورے ہندوستان پہ قابض ہوئے ہیں وہ اس کا قبضہ چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، چلے جائیں، یہاں کی حکومت کا اور سیاسی سیٹ اپ کا فیصلہ یہاں کے عوام کر لیں گے۔ پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ پھر وہی تحریک آزادی ہند تحریک پاکستان میں تبدیل ہوئی، اور تحریک پاکستان کہ جو سر خیر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پاکستان بن جانے کے بعد ان کا یہ جملہ جو ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ ہم نے غلطیوں سے کیا سیکھا، سانحہ ہونے کے لیے کہ سانحہ رونما ہو جائے انہیں خود ہی چھٹی دی گئی اور ان حالات کا مسلسل ساتھ دیا گیا جو سانحہ پوری طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ کشتی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ اچھی طرح تباہ ہو سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ میں جس جیب میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں کھوٹے سکے باہر آ رہے ہیں، اور وہ کس کی طرف اشارہ تھا، اور خود ان کی موت کا جو سانحہ ہے اس میں بھی کئی سانحے چھپے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب 75 سالہ حالات و واقعات پاکستان کے بانی ان کی ڈرامائی انداز سے ان کی موت کا سانحہ سکرپٹ لکھنے اور بنانے والے اور اس کو چلانے والے سب لوگوں کے بارے میں اور اس کے ذمہ داروں پر آزادانہ تحقیق اور آزادانہ ان کے بارے میں جو ایک فیصلہ ہے وہ سامنے آنا وہ تو بند ہو گیا۔ تو پھر جب یہ حالات آتے ہیں ہمارے سامنے، اصل میں جو قوم ہے نا، قوم آج کی اس نشست سے پہلے جناب نعمان یحییٰ صاحب کے آفس میں بیٹھے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جس خطے میں ہیں ہمیں قوم ہونے اور قوم بنانے کا کام بالکل نہیں ہوا، ہجوم ہے ہجوم۔ قوم وہ ہوتی ہے کہ جب اب دیکھیں ایک ٹارگٹ طے کر لیا گیا، آپ جاپانی قوم کو دیکھ لیں، آپ چائنیز کو دیکھ لیں، جب انہوں نے ایک ٹارگٹ طے کر لیا تو ساری قوم، حکومتی مشینری، سیاسی سیٹ اپ، عام جو مظاہرے ہیں اور عام صفائی کرنے والا شخص، وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی ڈگر پہ
ایک سمت میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا کہ میں نے ایک جاپانی کو اپنا فلیٹ کرائے پہ دیا ہوا تھا. طویل عرصہ رہے تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ میرے گھر پہ قبضہ نہ کر. لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا. وہ پاکستانی تجربات سے ڈر رہے تھے نا کہ یہاں قبضے ہو جاتے ہیں, اتنا لمبا کرایہ دار رہ جائے تو قبضہ کر دیتا ہے, چھوڑتا نہیں بعد میں. وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن جو خاص بات تھی, کہتے تھے کہ اس دوست کو میں نے مشورہ دیا کہ اپنا گھر ان جیپنیز سے خالی نہ کروانا, یہ تمہارے گھر کی ہمیشہ حفاظت کریں گے. روزانہ پورے گھر کی باہر کے دروازے سے لے کر اندر آخری کونے تک اور زمین سے لے کے چھت تک پورا گھر روزانہ صاف کرتے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں, قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے ٹارگٹس کو کبھی نہیں بھولتی, اپنے اہداف کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے. اور یہاں ہم کیا ہیں, موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو اور طریقے سے ڈرائیونگ کرتے ہیں, جی ٹی روڈ پہ آتے ہیں تو طریقہ کار بدل جاتا ہے. قوم ہوتی ہے جو اپنے ہدف, اپنے ٹارگٹ, اپنے مقاصد کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے. وہ امن کا معاملہ ہو, وہ جنگ کی حالت ہو, وہ اپنوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہو, وہ دوسروں کے ساتھ کرنی ہو. لیکن یہاں صورتحال اس سے بڑی مختلف رہی ہے. جو ڈائلاگ ہے جس کی بات یہاں بھی ہو رہی تھی اور جس کی کمی پورے معاشرتی سیٹ اپ میں, یہ ایلیمنٹ ویسے ختم ہو گیا ڈائلاگ. ہم ڈائلاگ کرنے کے بجائے دھواں دار تقریریں کرنے کے عادی ہیں, دھواں دار تبصرہ کر کے اگلے بندے کو رگڑنے کے عادی ہیں. جب تک ہم کسی معاملے میں بڑی دھواں دار قسم کی تقریر نہ کر لیں اور اس تقریر میں اس کے اوپر جملے نہ کس لیں اور جملہ کس کس کے اسے بولنے جوگا نہ چھڑیں, تب تک ہمیں سکون و چین نہیں آتا. دیکھ رہے یہ جو سقوط ڈھاکہ والا سانحہ ہے, آپ دیکھیں. نعمان نہیگا صاحب کہہ رہے تھے کہ سوال یہ ہے کہ ہم نے غلطی سے کچھ سیکھا, تو جواب بڑا واضح صاحب, نہیں سیکھا. آئی تھنک اس پر, اس کے اسباب پر, نمبر ایک, پہلی بات اسباب کا سنجیدہ جائزہ آج تک نہیں لیا گیا. اور پھر سنجیدہ جائزہ لینے کے بعد ان کا تدارک کیسے کرنا ہے, 1% بھی ہمیں اس کا نظر نہیں آ رہا. اور اگر ہم دوسری قوم جس کے ساتھ, وہ ہمارے بھائی ہیں جن کو ہم نے بنگالی قوم کہہ کے اب ان سے جان چھڑائی. ابھی یہ جو ڈاکہ فال کے دوران جو مزاحمت کار تھے جو جیلوں میں بند تھے اور ان کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوا وہاں, تو یہاں کے پرائم منسٹر صاحب کو اخباروں میں بات چھپی, ان سے کہا گیا کہ جناب کچھ کرو, رابطہ کریں, سفارتکاری کریں. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یار یہ ان کا داخلی معاملہ ہے, ہم اس سے انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ہم قوم کہاں قوم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھ رہے ہیں قوم بنائی آپ نے, اس قوم میں کتنے رنگ کے لوگ تھے. یہاں اصل میں ہم نے دوسرے لوگوں, ہم نے سمجھا شاید پاکستان ہم ہیں, ہم پاکستان, یہاں جو مغربی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم پاکستان, مشرقی پاکستان کے ساتھ وہی شروع کیا گیا جو ہندوؤں کی بڑی ذاتیں چھوٹی ذاتوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. احساس کمتری انہیں پیدا کیا گیا, انہیں بڑے کاموں پر تعینات کرنے کے بجائے انہیں جن کاموں کو ہم گھٹیا کام سمجھتے ہیں, یہ جو ہمارے ہاں ہمارے انسانی حوالے سے, انسانی ناطے سے جو ہمارے بھائی ہیں, یہ پاکستان میں آزادی کے بعد یہ جو گلی محلوں کی, باتھ روموں کی, کارپوریشن کے محکمے کے تحت صفائی, روڈوں کی صفائی کرتے ہیں, یہ عیسائی قوم کہاں سے آئی تھی؟ اتنی کثیر تعداد میں تو یہ تھے ہی نہیں. دراصل وہ بھی ہندو کی جو نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. عیسائی حکومتوں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا, ان کو احترام دیا, ان کو انسانی شخصیت کا جو مقام ہے وہ ان کو احساس دلایا اس کا, اور وہ سارے عیسائی ہو گئے.
ہم نے جو ہمارے اپنے تھے، جو ہمارا حصہ تھے، ہمارے وجود کا حصہ تھے، ان کے ساتھ حقارت امیز سلوک اور رویہ کیا۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے، شہاب نامہ تو بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے دوران کے جو واقعات اور حالات تھے ان کا پر سے پردہ اٹھایا۔ بڑے لوگ ہیں ایسے واقعات اور حقائق بتانے والے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک واقعہ، کئی واقعات لکھے ہیں شہاب نامے میں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ سے کوئی پرانا سامان، سینیٹری کا پرانا سامان آ گیا پاکستان میں، بس اللہ معاف کرے وہ پہلے دن سے ہمارے کشمیر میں خیرات لکھی ہوئی ہے تقسیم ہونے کے لیے کہ یہاں تقسیم کرنا۔ تو وہ جن ہستیوں نے، جن شخصیات نے وہ سامان تقسیم کیا جہاں بیٹھ کے یہ ساری بندر بانٹ ہو رہی تھی، وہاں کچھ بنگالیوں، انہوں نے کہا یار ابھی ہمارا حصہ دو، پاکستان کے لیے ہے۔ اس پر وہ تقسیم کرنے والے سارے لوگ جو تھے وہ ایک زوردار قہقہ کے ساتھ ہنسن گے کہ تم بنگالیوں کو سامان کا کیا پتہ ہے اور تم نے کیا کرنا ہے اس کو، ان کو وہ سامان نہیں دیا گیا۔ یعنی احساس محرومی انہیں پیدا کیا گیا، ایک کمپلیکس ان کے اندر پیدا کیا گیا اپنے رویے کے ساتھ، اپنے انہیں ملازمتیں اور جاب وہ بالکل جس طرح آج کل یہاں ہمارے ہاں وہ عیسائی ہمارے بھائی دوست ہیں ہمارے انسانی حوالے سے، اور یہاں یہ بات ضمن عرض کر دوں، ضمن گھروں میں کام کرتے ہیں تو ہم تو اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنی جماعت میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں جو گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں یا مرد کام کرتے ہیں محلے میں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ چائے بسکٹ وغیرہ اس طرح کا اہتمام کیا کریں۔ ہم نے کئی دفعہ کیا مسجد میں، وہ دودھ آ کے صاف ہو کے آ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ انسانی ہمدردی اور انسانی سلوک کیا کریں، آپ کے قریب آئیں، آپ کے دین سے روشناس ہوں، اور اس کی کافی کوششیں کی ہیں۔ ہم نے یہ تھے ہی ہمارے اپنے، لیکن اس کو اپنے آپ سے دھتکارا، اور اس کا نتیجہ یہ بالکل واقعات اگر پڑھنے لگے، مطالعہ کرنے بیٹھ جائیں تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار ہم کن کن حالات اور کن کن واقعات اور کن کن راہ سے گزرے ہیں، اور غلطیوں سے سیکھنے والی بات تو نعمان یحییٰ صاحب یہ بالکل ختم ہو چکی ہے، غلطیوں سے کوئی نہیں سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم بنائی تھی، آپ دیکھیں اس میں قریش کے سردار بھی تھے، اس میں شعیب رومی جیسے ایک مسافر بندہ بھی تھا جو قافلے کا حصہ بن گیا، شعیب رومی۔ ہمارے یہاں بولی اور زبان، لینگویج کی وجہ سے قوم بنتی ہے، اس میں سلمان فارسی بھی تھے، فارسی جاننے بولنے والے، وہ کہاں ایران کے آتش قدرے سے چل کے مدینے پہنچے تھے، اور دیگر صحابہ، مصعب بن عمیر کہاں تھے۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں، ذرا دیکھیں، یہ ساری قومیتیں اکٹھی ایک جھنڈے اور ایک سبق اور ایک سلوگن کے تحت یہ جمع ہیں۔ اب نئی قوم اسلام کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ دیکھیں اسلام ایسا اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس پہ بڑی فلیکسیبلٹی ہے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اس کی مثال دیکھیں، جب نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے انہوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا، اور جب وہ نماز پڑھنے لگے، قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ عالمین میں یہ واقعہ لکھا ہے، نماز پڑھنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو مسجد میں بلا لیا کہ ہماری مسجد میں آئیو، تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور یہ مسجد بنی ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ ہم نے تو آج تک مسجدیں ایک دوسرے کے لیے تنگ کی ہوئی ہیں، کوئی دوسرے اسکول آف تھاٹ کا بندہ آ جائے تو سارے لوگ غرور کے دیکھتے ہیں، یہ کتنی مخلوق آ گئی، یعنی اتنا قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، دماغوں میں اتنی تقسیم ہے، معاشرے میں اتنی تقسیم ہے، محلوں میں اتنی تقسیم ہے۔ آپ دیکھیں معاشرتی نظام میں، اب ہمارے محلے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ابھی قمر الزمان صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ کالونیاں اور یہ جو ہاؤسز کمپنیاں اس میں ہم گرے ہوئے ہیں، ان کالونیوں میں رہنے والے اور یہاں عام محلوں میں رہنے والے کتنا زمین آسمان فرق ہے۔ وہاں کے اسکول دیکھ رہے ہیں، یہاں کے اسکول آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا اسکول کہ جس میں انسان جانا کا بارہ بھی نہیں کرتا، لیکن وہاں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تقسیم نبی علیہ السلام نے قوم بنایا، بس ہمارا المیہ یہ ہے
کہ ہمارے سامنے جو آئیڈیل شخصیت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قائم کی ہوئی حکومت ہمارا آئیڈیل ہے۔ انسانی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں ہمارا پورا ایمان و یقین ہے اللہ کی نصرتیں آپ کے ساتھ تھیں، لیکن اس سے بہتر کوئی سیاسی، کوئی معاشرتی، کوئی اقتصادی، کسی بھی حوالے سے کوئی سیٹ اپ اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، ہر لحاظ سے آئیڈیل۔ اب دیکھیں نا، آپ عیسائیوں کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جو آپ نے خود فرمایا نبی علیہ السلام نے، انزلوا الناس منازلہم، بھی لوگوں کا جس کا جو مرتبہ ہے نا اسے اس کا مرتبہ ضرور دو۔ ہم مرتبہ دینے کی بات ہی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی سے کہا بھی اعطِ کل ذی حق حقہ، بھی تمہارے ذمہ جتنے حقوق ہیں سارے ادا کر دو، جسم کا حق ہے وہ دو، آنکھوں کا حق ہے وہ دو، بیوی کا حق ہے اس کو، حقوق دینے کی بات کی ہے، حقوق لینے کی بات نہیں کی۔ حقوق لیے جاتے ہیں ملتے نہیں، حقوق چھینے جاتے ہیں، اور اب یہ حقوق کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ آج کی جو آئیڈیالوجی ہے اس تازہ دور کی، حقوق ملتے نہیں ہیں اس کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے، جنگ ہو نہیں رہی، پوری قوم دنگل دیکھ رہی ہے، آج کی آئیڈیالوجی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ سیاسی سیٹ اپ میں نا، یہ پیش گوئی بھی تھی ایک، اور ایک مسئلے کا مدبرانہ حل بھی تھا، سیاسی سیٹ اپ میں تم پر دوسروں کو ترجیح ملے گی۔ انصار سے کہا کہ تم کو دوسری قوموں کو تم پر ترجیح ملے گی، اس بات سے گھبرانا نہیں، تم اپنا حق لینے کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا، تمہیں جو بھی مسئلہ ہوگا، پرابلم ہوگا نا، وہ کل قیامت والے دن میرے پاس حوض پہ آ کے مجھ سے لے لینا۔ صبر کب تک، کہاں تک؟ قیامت تک صبر۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑی بڑی ذمہ داریوں عہدوں پر انصار نہیں تھے، اور کسی انصاری کا کہیں آپ کو کلیم بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی باوجود اس بات کے کہ انہیں سیاسی سیٹ اپ میں اس میدان میں کچھ نہیں مل رہا، آپ نے صبر کی تلقین کر رہی ہے، یہ قوم بنانا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں سب لوگ، غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ فتح مکہ ہوتا ہے تو بات پیک پہ پہنچ جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہنے کا موقع کس کو ملا ہے؟ وہ کسی قریشی سردار کی باری نہیں آئی، وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سید ہے، وہ تو ہمارا سردار ہے، اور ان کی بڑی آنر کرتے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ کی چھت، یہ کیا جو بت تھے نا، یہ لسانی بنیاد پر قوموں کی تقسیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاش کر دی، مالی لحاظ سے کو برتری۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا بات قوم کی ہو رہی ہے، اصل میں ہم قوم بن نہیں پائے، بن نہیں سکے، انڈیویجلی بھی ہمارے اندر وہ قوم بننے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ختم ہو کے رہ گئے، وہ جرثومہ ہی شاید ہمارا مر چکا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو، لال رنگ کے شخص کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ اب دنیا میں رنگوں کے لحاظ سے قومیں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جنگ و جدل، ایک قوم کا استحصال کیا جاتا ہے، کیوں؟ سالہ سال۔ اور نیلسن منڈیلا کی قوم کا استحصال سالہ سال کیا انہوں نے، صرف رنگ کے فرق کی وجہ سے، لیکن نیلسن منڈیلا سمجھدار بندہ واقع ہوا، اس نے تاریخ بدل دی پوری کی پوری۔ اس نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا کہ نہیں، وہ سفید فام دور کے جتنے بھی کام ترقیاتی اور ہمارے ملک میں ہوئے ہیں سب اسی طرح، قوانین جو اچھے انسانوں کے لیے ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ تو ہمیں تو رنگ کے لحاظ سے تقسیم، ابھی زبان کی بات کر رہی تھی، اس وقت بھی یہی تھا جناب، دو سیاسی جو حصوں میں ہم تقسیم تھے، زمینوں کے درمیان میں فاصلہ تھا، اس وقت بھی حالات اس طرح کے بنائے گئے، اس طرح کے پیدا کیے گئے، جو کھوٹے سکھے تھے انہوں نے اپنا پورا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو ایسے یکجا کر کے رکھا، کبھی کوئی دراڑ اس قوم میں آنے کا کوئی ایسا موقع آیا
نبی علیہ السلام نے وہ موقع ختم کر دیا. نہ مال کے لحاظ سے کوئی تقسیم ہوئی, وہاں کوئی ایسا تھا کہ یہ مالدار زیادہ ہے اس کو عہدہ ملنا چاہیے, نہ رنگ کے لحاظ سے کوئی اس کا رنگ بڑا اچھا ہے, گورا ہے, نہ یہ کہ یہ قبیلہ بہت بڑا اسٹرانگ قبیلہ ہے اس کے بندے کو موقع ملنا چاہیے, نہیں. بلکہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے, انہوں نے ایک آدھ شخص کی, اپنے قبیلے اور قوم کے ایک آدھ شخص کے بارے میں سفارش بھی کی تھی کہ اللہ کے نبی اس کو ذمہ داری دیجیے, موقع دیجیے. نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی بات کا انکار کر دیا. ہاں, یہ حکومت مانگنے کی چیز نہیں ہے جو خود اس کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے, ہم اس کو یہ ذمہ داری نہیں دیں گے. جو اور آج دیکھیں خود مانگتے پھرتے ہیں, پوری قوم میں جتنے بھی لوگ ہیں. تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا, سانحہ مشرقی پاکستان ہونے دیا گیا, اس کو ہونے کے لیے کھلی چھٹی دی گئی, اپنے رویوں کے ساتھ, اپنے طرز عمل کے ساتھ, سیاسی حوالے سے, دینی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, جغرافیائی حوالے سے اس سانحے کو ہونے کے لیے کھلا چھوڑا گیا, حالات پیش کی. یہ بات مشہور ہے ویسے, جیسے پہلے بھی دوستوں نے کہا, ہر ایک کو بات سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. میں نے بھی پہلے اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا, اس کا آج کل کے دوران ہی مطالعہ میں نے کیا جب اچھی طرح پورا کھنگالا اس بات کو. جو کہا گیا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم, ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی پاکستان کے ہی ایک صحافی نے, دیکھے ہر بندہ ہی اپنا حصہ ڈال رہا ہے, باقاعدہ پوری تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک صحافی تھے جن کے ذہن کی یہ سرخی گڑی ہوئی تھی اور وہ مشہور تھے سرخیاں لگانے اور جمانے کے اندر. کہتے اگر قانون سازی کے لیے زور دیا جا رہا ہے کہ قانون بناؤ, جلدی کرو جلدی کرو, تو دیکھو یار, اگر بنگلہ دیش میں شیخ مجیب صاحب اگر آپ نے حکومت وہاں سیاسی سیٹ اپ میں برتری ثابت کی ہے, تو ادھر مغربی پاکستان میں ہماری اکثریت آ گئی ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم دونوں جگہوں پہ اکثریت میں ہی ہیں, تو مل بیٹھ کے مل جل کے ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے ہم کام کریں گے, بات کریں گے. لیکن ان کا مطالبہ تھا. اب اس کو بھی رنگ دیا گیا اور اس کہتے جلدی پر تیل ڈالنے کا کام کیا گیا. کہا گیا ادھر ہم ادھر تم. اس کی نفی کی ہے تاریخی حقائق نے, تحریروں نے, اور اس کے لیے جو بھی ایویڈنس ہیں انہوں نے اس کی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں تھا. یہ تھا کہ صبر کرو, دونوں طرف دونوں پارٹیوں کو برتری حاصل ہوئی ہے, تو اس کا کوئی مل جل کے حل نکالیں. لیکن وہ جب آپریشن شروع کر دیا گیا, فوجی آپریشن, اپنے ہی دوستوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے, اور یہ ہمیں بڑی عادت ہو گئی ہے تب سے اب تک بھی ایسے چل رہا ہے. ہم اپنے کو اوپر چڑھ دوڑنے میں بڑے شیر ہیں. اچھا, باہر کے بندہ محترم رضی صاحب نے جو 3 اینگل سے اس کے دعوے داروں کا اور 3 کونوں کا ذکر کیا ہے, اس بڑی بات ہے کہ جس وقت گھر میں خرابی ہوگی نا, گھر میں خرابی ہوگی, باہر کا بندہ پھر ہی مداخلت کرے گا. آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. اب بھی دیکھو, جمعہ 8 دن ہوئے تھے, انڈیا کے ساتھ وہ جنگ کا معاملہ چل رہا تھا, وہاں بھی ہم نے سرنڈر کیا, اور اس کے بعد یہ معاملہ آ گیا, موقع آ گیا. تو اس موقع سے جو کچھ ہم کر رہے تھے, جس طرح ہم نے دوسروں کو کام کرنے کے لیے موقع خود دیا, دروازے کھول کے کہ وہ گھس کے خوب اپنی بڑاس نکالیں, جنگ میں اگر کوئی نقصان ہوا بھی ہے اس نقصان کے پورا کا پورا بدلہ لے لیں ہم سے. اور یہ دنیا, ساری دنیا نے جملہ سنا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں بہا دیے. ہمیں کچھ کرنے کہنے کی ضرورت ہے. ہماری تاریخ کیا ہے کہ تم لیے پھرتے 2 قومی نظریہ, کیا ہوا؟ بہا دیا خلیج بنگال کے اندر. میرے دوستو, ہے عالمی احسان ہے. ہم جتنے لوگ ہیں اور پھر آگے ہم سے جتنے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں, ہم حقائق کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ, اور آپ لوگ تو ابھی 2 جو ججمنٹس یہاں پیش کی گئی ہیں کہ وہ ایویڈنسز کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, پورے شواہد کے ساتھ آپ لوگ اپنے بات کو دلیل کے ساتھ وزنی کر کے آگے پہنچا سکتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی پہلے وہ کام کیا, انڈیا کے سامنے سرنڈر کیا, پھر مشرقی پاکستان کا سامنا ہوا, اس میں ہمارا جو کردار تھا, ادھر تم ادھر
ادھر تم ادھر ہماری فضا خود ہم نے قائم کی. اور جو کردار ہیں وہ دبے لفظوں میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے دوست نے. میں کان میں بات کر رہا تھا نعمان صاحب کے کان میں کہ یہ مجھے فلاں پارٹی کے بندے لگتے ہیں، کیونکہ میں نے بات کیا. تو بس جو بندہ حقیقت سے پردہ اٹھائے گا، حقیقت کی بات کرے گا. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، خطرے اس کے لیے ہوتے ضرور ہیں، لیکن اللہ ایسے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ہم سارا الزام انڈیا پر دے دیں اور اپنی طرف کبھی دھیان نہ کرے ساری عمر، اور اس قوم کے ساتھ جو احساس محرومی کی شکار قوم ہم سے دور ہونے اور الگ ہونے میں فخر محسوس کرتی ہے آج تک. یہ پچھلے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں چونکہ فیصلہ آباد آنا جانا، وہاں میری بہن کی شادی ہوئی ہے، تو میرے بھائی بھی بہن بھی میرے وہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کام کرتے ہیں. یہ فیصلہ آباد کی 90% جو ٹیکسٹائل یونٹ تھا وہ بنگلہ دیش میں منتقل ہو گیا تھا. 90% صرف فیصلہ آباد کی بات ہے، صرف فیصلہ آباد. وہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو رحم آیا ہمارے اوپر اور ڈوبے ہوئے ہمیں پھر تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا ہے کھڑے، ورنہ سب کچھ تباہ تھا یار. اور ہم نے اس قوم کے لیے، انہوں نے ہمارے لیے ٹیکسٹائل کے اور دوسرے میدانوں میں ہمیں مواقع دیے. ہم وہاں سے جا کے کما کے دبئی میں لا کے پھر اپنے ملک میں لاتے ہیں. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہمیں سمجھتے ہیں ہمارے جتنے بھی پہلو، ہمیں کشکول دیا جاتا ہے، ہر حکومت کے پاس کشکول ہوتا ہے اور وہ کشکول لے کے پوری دنیا میں گھومتی ہے. تو جو کشکول لے کے گھومتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی. اس لیے عزیز دوستو، سانحہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ، یہ تو ایک ڈاکٹر صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے جب کتاب ان کی چھپی فلسطین کے حوالے سے تھی، جب کتاب چھپی تو مارکیٹ میں آئی تو دوسرے تیسرے دن، کیونکہ انہوں نے حقائق سے پردہ اٹھایا. جو حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے نا وہ سب سے بڑا مجرم ہے ہمارے دشمنوں کے نظر میں. اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ بڑی بکثرت موجود ہیں. وہ تو کتاب مارکیٹ میں آنے کے دوسرے دن قتل ہو گئے تھے کراچی میں. کتاب ہے میرے پاس، اس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ ہمارا قومی المیہ ہے، قومی بین الاقوامی پوری. ایک تو ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم غلطیوں سے سبق کبھی نہیں سیکھیں گے. غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں گے لیکن غلطی سے سبق نہیں سیکھیں گے. بس یہاں اس پہلو میں چند ایک درد دل رکھنے والے لوگ آپ جیسے موجود ہیں. اگر کیونکہ مایوسی بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ اس آواز کو، بڑا اچھا یہ قدم اٹھایا ہے نعمان صاحب اور ان کی ٹیم نے، اس طرح کے قومی ایشوز پر بھی یہاں بات ہوتی ہے اور ایک ماحول تیار کر رہے ہیں. علامہ اقبال پہ کاوش ہوئی، اس موضوع پر بھی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے. ہم نے جو سلیبس پڑھا تھا، جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، جو رٹی رٹائی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں اور آپ سنجیدگی کے ساتھ آج یہ ہم نے بات کی ہے تو ہم اس شعور کو آگے منتقل کریں اپنے گھروں میں، اپنے حلقہ احباب میں. ایک تو غلطیوں سے سیکھنے کا رواج دیں. نمبر 2، اس ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں. ابھی ہم رضی صاحب بات کر رہے تھے وہاں آفس میں بیٹھے ہوئے کہ دیکھیے باپ اور بیٹے کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، ماں اور بیٹی کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے دلائل کے ساتھ، زور زبردستی سے نہیں، دونس سے بات نہیں مانے. اور یہاں تو دونس سے اور ڈنڈے سے بات منوانے کا رواج اور چلنا عام ہو گیا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا صرف ہمارے لیے یہ راستہ آگے بڑھنے کے لیے، صرف آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا کافی وقت میں نے آپ کے کانوں پر بوجھ بنا ہوا ہوں کافی دیر سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری سنت ہے، اور آپ کے بعد جو چاروں خلفاء تھے نا، ہر خلیفے کا پہلا خطبہ خلافت آپ پڑھ لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، جو ایک خطبہ، ویسے پوری زندگی 23 سالہ نبوت والی بھی، اس سے پہلے بھی، لیکن صرف ایک وہ خطبہ لے لیں پورا. قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پورا خطبہ اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں کوٹ کیا ہوا، پورا خطبہ لے لیں. اور ہر خلیفے کا، چاروں خلفاء ہیں، پہلا خطبہ خلافت لے لیں. انسانی زندگی کا سارا شعور
اور جو اللہ کی حکومت ہے، جو مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے نا، اصل میں یہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے. دیکھیے یار، اللہ کی حکومت کو کتنا داغ داغ کیا جا رہا ہے یار. اللہ کی حکومت کی جو روب داب ہو سکتا تھا اور وہ ہے حقیقت میں، وہ سارا ختم ہے. اس میں دیکھیں چاروں خلفاء نے پہلے خطبے میں حکومت اسلامیہ کیا کس لیے بنتی ہے، حکومت کا کام کیا ہے، حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. یہ 5 خطبے لے لیں ہمارے سب کی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے اور سیاسی سیٹ اپ کو سنوارنے کے لیے یہ کافی ہے. ضیاء الحق صاحب نے ایک اپنے خطاب میں قومی اسمبلی میں سیرت النبی کی غالباً 30 جلد ہے، اسی حوالے سے سیاسی 30 یا 34 جلد ہے. میں نے وہ خود تقریر سنی تھی ٹی وی پر، اس میں اور بعد میں یہ یوٹیوب سے نکال کے بھی سنی. انہوں نے کہا جی یہ تمام قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ اس کتاب کو گھر لے جائیں اور گھر جا کے مطالعہ کریں اسلام کا نظام حکومت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے مدبرین کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ نعمان صاحب کا اور تمام رفقا کا بہت شکریہ. میں آپ کے لیے دعاؤں کا اللہ تعالیٰ سے اہتمام کروں گا. آپ نے مجھے برداشت کیا اور میری باتیں سنی. بہت شکریہ مسٹر حافظ عبدالوہی صاحب، چیف ایگزیکٹو دارالفلاح انٹرنیشنل اسکالر، کنگ سورج یونیورسٹی ریدہ، خطیب جامع مسجد حرمین شریفین ملتان روڈ. ایک اناؤنسمنٹ میں کرنی چاہ رہا تھا. کل 3 بجے جمعہ کے نماز کے فوراً بعد کپورتھلا ہاؤس میں جو ہمارے لاہور بار سے ریلیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اور اس میں منیر حسین بٹی صاحب، وکاس عمر بڑائی صاحب اور حارث سول صاحب سیکرٹریز کے لیے اور منیر حسین بٹی صاحب صدر کے لیے. اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو کل میرے علم میں آئی کہ وہ 3 بجے کا ٹائم دیا وہاں پہ، اور جمعہ کا بعد اور بھی اناؤنسمنٹس ہیں. جو جمعہ کی نماز کے بعد جو پہلی اناؤنسمنٹس کا ٹائم دیا گیا وہ یہیں کپورتھلا ہاؤس میں پیچھے گراؤنڈ میں سید عرفان شاہ حیدر شاہ فارمر جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے آفس کے باہر وہاں پہ گیدرنگ ہوئے گی اور ان کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی. دوستوں سے گزارش ہے کہ 3 بجے لازمی پہنچ جائیے گا، کیونکہ وہ پہلی اناؤنسمنٹ ہی جمعہ کے بعد وہاں پہ کینڈیڈیٹس کی، اس کے بعد پھر انہوں نے سارا آگے اناؤنسمنٹس میں بھی جانا. جی میں آپ دوستوں کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب وائس پریزیڈنٹ شکیل احمد بسرا صاحب، وائس پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کا آئیے تشریف لیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ. آپ آج لاسٹ ڈے پہ 15 تاریخ تھی، ریٹرنوں کی تشریف لائے، آپ نے سنا. تھینک یو ویری مچ سب کا. ہمارے آپ کے اسپیکر کا شکریہ رضوان الرحمان صاحب کا، آپ تشریف لائے سر. حافظ عبدالوہی صاحب کا شکریہ، آپ تشریف لائے سر، مہربانی. چودھری قمرالزمان صاحب، آپ نے مصروفیات میں ٹائم دکھانا تھا، شکریہ آپ کا. صدر صاحب آپ سے سوینئر کے لیے آپ صاحب کو ہماری آج کی چیف گیسٹ عبدالرحمان صاحب کو سینئر کو سامنے دیکھیے گا ریڈی. تھینک یو سر. چودھری قمرالزمان صاحب ہمارے بہت شکریہ.
सर प्लीज सर सामने थैंक यू सलाह से ही बोल दिया सर जो है कुछ जी सर प्लीज सर सामने थैंक यू सर जनरल सेक्रेटरी मुबशर बेग साहब जी सर प्लीज सर सामने यस रेडी थैंक यू सर यही रहने दें जी जी सर प्लीज सर सामने यस रेडी थैंक यू सर शहबाज ठीक साहब आए शहबाज जी सर प्लीज सर सामने थैंक यू सर इसकी रहेगी आज जी सर प्लीज सर सामने थैंक यू सर मैं सही साहब मैं सब सर प्लीज सब सामने देखिएगा थैंक यू सर ठीक और मैं मिर्जा साहब जी सर प्लीज सब सामने थैंक यू सर मुद्दा भाई को देखें आ रहे हैं कल तक आ रहे जी सर प्लीज सब सामने यस रेडी थैंक यू सर मुर्जा आई साहब आपकी सर 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 जी कमर साहब मेरे सब आ जाओ एक मिनट काम दिखाइए सर बाकी का जो बनाया वीडियो बनाइए एक मिनट सर प्लीज जी सर प्लीज सर सामने थैंक यू सर मुगल दो दिन बना देना यार मैं भाई साहब ने 2 दिन होने थैंक यू आ जाओ मुगल साहब रख दो सर ये मोबाइल पकड़ना है अपना जी सर प्लीज सर सामने थैंक यू सर प्रोफेसर साहब इसके बाद एक ग्रुप बना जी सर सामने थैंक यू सर नहीं आना है सर सारा एक बहुत प्यारा नौजवान भाई है थैंक यू सर आता रहता है यार वैसे ही क्लास में जी सर प्लीज सर सामने
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਚ ਲਾ ਲਿਆ नहीं